معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ امام الانبیاء، خاتم النبیین، رؤوف الرحیم، رحمت للعالمین، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان زندگی کے کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات بابرکت سے اگر رہنمائی حاصل کرنا چاہے گا تو آپ کا اسوہ حسنہ قیامت تک کی صبح کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ کے طور پر موجود رہے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں دو ایسے عظیم ترین سفر ہوئے کہ ان میں ایک کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے اور دوسرے سفر کا تعلق زمین کے ساتھ۔ آسمانی سفر سفر معراج کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور زمینی سفر سفر ہجرت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے کہ معزز ناظرین و سامعین، واقعہ معراج بھی دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ سرزمین مکہ سے فلسطین تک، پھر فلسطین سے عرش معلیٰ تک، اسی طرح سفر ہجرت زمینی سفر بھی دو حصوں پر مشتمل۔ پہلا حصہ سرزمین مکہ سے لے کر غار ثور تک، دوسرا مرحلہ غار ثور سے لے کے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو معزز ناظرین و سامعین، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کو ہجرت کا حکم اس وقت دیا گیا جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کفار کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا۔ ہجرت دو مرتبہ ہوئی۔ پہلے کچھ صحابہ اکرام حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، پھر مکہ کے حالات بہتر ہوئے، پھر واپس آئے، پھر دوسرے مرتبہ مدینہ الرسول میں ہجرت کی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کے انتظار میں تھے۔ سیدنا صدیق اکبر بھی بار بار حاضر ہوتے، فرماتے یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں بھی ہجرت کر جاؤں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے یار صدیق، انتظار کرو، مجھے اللہ کی راہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میرا اس سفر میں رفیق سفر بنائے گا۔ تو معزز ناظرین و سامعین، پھر کفار نے ایک مرتبہ میٹنگ کی، خفیہ میٹنگ کے اندر خفیہ پلاننگ کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ ساری کی ساری خفیہ پلاننگ کی اطلاع دی، اور کفار جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ یاسین کی آیت مبارکہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھ کر مٹی پر پھونک مار کر ان کافروں کی طرف پھینکیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رحمت دو عالم نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو قیامت تک کے لیے اندھا کر دیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت اپنے گھر مبارک سے نکلے، سیدنا صدیق اکبر کے گھر میں تشریف لائے، پھر سیدنا صدیق اکبر کے گھر مبارک سے غار ثور، پھر غار ثور سے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور مدینہ اسلام کا مرکز بنا، اور سرزمین مدینہ الرسول سے چہار دام عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند و بالا کر دیا، اسلام کو فتوحات نصیب فرمائی۔ تو معزز ناظرین و سامعین، یہ تھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا مختصر خلاصہ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہجرت کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک وطن سے دوسرے وطن منتقل ہونا۔ ایک معنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہجرت کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ گناہوں والی زندگی سے توبہ طائب ہو کر صراط مستقیم پر آ جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزارنے والا بن جائے۔ جس طرح کہ پیارے نبی کا پیارا فرمان ہے، المہاجر من ہاجر الخطایا
वज़्नुब, के गुनाहों को छोड़कर राह रास्त पर आने वाला भी हिजरत की के हुक्म के अंदर है। तो मौजूद नाज़रीन इस्लामीन, ये बहुत बड़ा अमल है। जिन लोगों ने ये हिजरत वाला अमल किया, इस पर अमल दरामद किया, अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत के वादे फरमाए और इरशाद फरमाया युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमा मिन्हु व रिदवानिन व जन्नातिन लहुम फीहा नईमुम मुकीम खालिदीन फीहा अबदा इन्नल्लाह इंदहु अजरुन अज़ीम। तहे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी साहबे इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की तरह सही मानों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और फरमाबरदारी वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तो मोहतरम नाज़रीन सामीन, इस वाक़ये को खुद भी समातों की नज़र कीजिएगा, दोस्त अहबाब को शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।